دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، ہر دن ایک نئی ٹیکنالوجی، ایک نیا انقلاب۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب صرف فلموں کا خواب نہیں رہا، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، پاکستان میں اے آئی کا مستقبل کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت آخر ہے کیا۔ اے آئی دراصل ایسے کمپیوٹر سسٹمز اور مشینز کا مجموعہ ہے جو انسانوں کی طرح سوچنے، سیکھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج اے آئی ہمارے موبائل فونز، ہسپتالوں، بینکوں، حتیٰ کہ زراعت میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان اس دوڑ میں کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان میں اے آئی پر کام تو ہو رہا ہے، مگر ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ چند نمایاں اقدامات میں شامل ہیں: نیشنل اے آئی پالیسی۔ حکومت پاکستان نے اے آئی پالیسی پر کام شروع کر دیا ہے تاکہ مختلف شعبوں میں ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے۔ یونیورسٹیز میں اے آئی پروگرامز۔ کئی جامعات جیسے فاسٹ، نسٹ اور کام سیٹس میں اے آئی اور مشین لرننگ کے خصوصی کورسز اور ڈگری پروگرامز متعارف کرائے جا چکے ہیں۔ اسٹارٹ اپس اور انکیوبیشن سینٹرز۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں کئی اسٹارٹ اپس اے آئی پر مبنی حل تیار کر رہے ہیں، جیسے صحت، تعلیم اور ای کامرس کے میدان میں۔ NCAI نیشنل ہب آف اے آئی ایکسیلنس۔ نسٹ میں قائم کردہ NCAI مصنوعی ذہانت کی تحقیق، ترقی، کمرشلائزیشن اور اسکل انہانسمنٹ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اسی طرح حکومتی اقدامات میں حکومت ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے، جیسا کہ ویژن 2025 اور ڈیجیٹل پاکستان پالیسی 2018، جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ لاہور میں بننے والا نواز شریف IT سٹی ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان میں ٹیکنالوجی، اے آئی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے فروغ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ یہاں جدید ترین IT کمپنیز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، انکیوبیشن ہبز قائم کیے جائیں گے، جس میں ہزاروں نوجوانوں کو اے آئی اور دوسری جدید ٹیکنالوجیز میں روزگار اور مہارت کے مواقع میسر آئیں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کو ایک نئی سمت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اے آئی کن شعبوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 زراعت ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اے آئی کی مدد سے بہتر فصلوں کی پیش گوئی، پانی کی بچت اور بیماریوں کی فوری تشخیص ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نمبر 2 صحت کا شعبہ ہے، جس میں اے آئی بیسڈ میڈیکل ڈائگنوسس سسٹمز کے ذریعے مریضوں کو جلد اور درست علاج مل سکتا ہے۔ ٹیلی میڈیسن اور روبوٹک سرجری بھی ممکن ہے۔ تیسرے نمبر پر تعلیم کا شعبہ ہے۔ اے آئی پر مبنی ای لرننگ پلیٹ فارم سے دیہی اور دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم فراہم کی جا سکتی ہے۔ ذاتی نوعیت کے لرننگ اور سمارٹ کلاس روم کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر فنانس اور بینکنگ سیکٹر ہے۔ بینکنگ سیکٹر میں اے آئی کی مدد سے فراڈ ڈیٹیکشن، کسٹمر سروسز میں بہتری اور تیز تر لین دین ممکن ہے۔ 5ویں نمبر پر سیکیورٹی اور دفاع کا شعبہ آتے ہیں۔ اے آئی پر مبنی ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میں بہتری لا کر ملکی دفاع کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ چیلنجز اور رکاوٹیں۔ مگر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ہمیں کچھ اہم چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں تعلیم اور مہارت کی کمی سب سے پہلے آتی ہے۔ ہمارے ملک میں اے آئی سے متعلق ماہرین کی شدید کمی ہے۔ اسی طرح وسائل کی کمی، جس میں ریسرچ کے لیے سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کی کمی بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ پالیسیوں کا فقدان ایک اہم چیلنج ہے۔ ابھی تک مکمل اور واضح قوانین اور پالیسیز موجود نہیں۔ سائبر سیکیورٹی خدشات بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ ڈیٹا کی حفاظت اور پرائیویسی کے مسائل بھی بہت اہم ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اے آئی کے میدان میں دنیا کا لیڈر بنے تو ہمیں فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں اے آئی کی تعلیم کو لازمی بنایا جائے۔
रिसर्च और डेवलपमेंट में सरकारी और निजी शोबे की मुश्तरका सरमायाकारी की जाए। आलमी मेयार के इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाए ताकि नौजवानों के आइडियाज़ को सपोर्ट किया जा सके। साइबर सिक्योरिटी कवानीन सख्त किए जाएं। इंटरनेशनल कंपनीज और माहिरीन के साथ ताउन बढ़ाया जाए। दोस्तों, मसनूई ज़हानत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक मौका है, एक ऐसा मौका जो पाकिस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। अगर हम आज से सही समत में कदम उठाएं तो कल का पाकिस्तान एआई की दुनिया में एक रोशन सितारा बन सकता है। क्या आप तैयार हैं इस एआई इनकलाब का हिस्सा बनने के लिए? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।